السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے غریب خانے پر ہمارے بہت خاص احباب تشریف فرما ہے۔ ہمارے یہ بائیں سائڈ میں ہمارے دوست عزیز پیارے جناب اقبال صاحب ہیں، اس کے بعد ہمارے عزیز دوست مہاراشٹر سے جناب زاہد انجینئر صاحب ہیں، اس کے بعد مینا چیز عبدالحق، یہ ہمارے عزیز، ان کو تو ہمارے سارے طلباء اور سب پہچانتے ہیں، شیخ ریاض الدین فیضی حفظہ اللہ، اور تھوڑی دیر میں ابھی شیخ سمیم سنابلی بھی آ جائیں گے، اور ان کے پیچھے ہم لوگوں کے دوست ان کا شریف بھائی بھی آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اقبال بھائی سے گزارش کروں گا کہ کوئی جو بھی چیز ہو قرآن پاک سے تلاوت کریں، اور اس کے بعد ہمارے زاہد انجینئر صاحب، میں بس چاہتا ہوں کہ محفل میں تھوڑی شیئرنگ کریں، بس باقی ہم دونوں تھوڑا گفتگو کریں۔ منہ سے ایک دم چھوا کر کے تبھی آواز آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کوئی بات نہیں، آپ زاہد لکھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے شریف بھائی تھوڑا لیٹ سے آئے لیکن تلاوت کے لیے یہاں جائیے، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ شریف بھائی آگے آؤ، تھوڑی پھر بعد میں پیچھے ہٹ جانا، تلاوت کے لیے آگے اور تھوڑا آگے اس کو ہٹا دیتے ہیں تھوڑی دیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
ماشاء اللہ. سب سے پہلی بات پیاری سی آواز اور بہت اہم سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں بطور تحفہ عطا کی گئی تھی. بہت اہم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ رات میں اگر کوئی شخص یہ 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. علماء نے لکھا کافی ہو جائیں گی تہجد کے لیے، کافی ہو جائیں گی شیاطین جن اس کے لیے، یعنی زندگی کے تمام مسائل کا حل سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات ہیں. میں قبل اس کے کہ شیخ ریاض الدین صاحب تھوڑا قرض کے بارے میں بڑی گفتگو کریں گے، میں ان آیات کا تھوڑا مفہوم بیان کر دینا چاہتا ہوں. عام ابھی بیان کرتے ہوئے بھولے گیا تو آپ پڑھیے ذرا سا. آمن الرسول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے رسول اور مؤمنین. کل آمن باللہ، تمام کے تمام ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر. وملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پر. وکتبہ، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر. ورسلہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پچھلے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام رسولوں کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت حقیقت میں موجود ہے، لیکن بظاہر کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو، حالانکہ اللہ کے نبی خود افضل ہے. اس تناظر میں قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. قالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تیرے ہی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. وہ یہ نہ کہے کہ یار شریعت کی یہ چیز مشکل ہے، کبھی نہیں. اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی انسانوں کے اندر طاقت ہے اتنی ہی چیز کا مکلف بنایا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی ہر نفس جو کچھ کرے گی اس کا فائدہ اسے ملے گا، جو غلط کام کرے گی اس کا نقصان وہ اٹھائے گی. ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل، پہلے نا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر تو ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پچھلی امتوں پر تو نے ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جس کے ہمیں طاقت نہیں ہے ایسی کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں، کسی ذمہ داری میں ہمیں مبتلا نہ کرنا. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، واعف عنا، ہمیں عافیت دے، ہمیں معافی دے. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وارحمنا، اور ہم تمام پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار، تو ہی ہمارا دوست ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے خلاف ہم مسلمانوں کی فتح عنایت کر، ہمیں جیت عطا فرما، ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. اب اس کے بعد شیخ ریاض الدین جماعت الدین فیضی حفظ اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ قرض کے بارے میں، مطلب اس کے جو کچھ مال ہو ما علیہ ہے، مختصر طور پر وقتی طور پر جو حاضر ہے. جس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ بہت ہی اہم چیز آپ سن رہے تھے شیخ عبدالحق سے.
माशाअल्लाह ये सूरह बकरा की आखिरी जो आयतें हैं इसकी बड़ी फजाइल हैं जो आप बारहा सुनते रहते हैं। शेख ने कहा कर्ज के ताल्लुक से कुछ बात कीजिए। जाहिर सी बात है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, वहां कर्ज का लेना देना होता है। हर शख्स की कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि कभी किसी से कोई चीज कर्ज ले ले, फिर उसको वक्त मुतय्यन पर वापस कर दे, या उसको मोहलत दे के आगे बढ़ा दे, या इसी तरह से मोहलत खुद ले ले, कोई भी शक्ल हो सकती है। तो कर्ज का लेना और देना ये दोनों है। अगर कुरान में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी आयत जो है वो आयत दैन है, और आयत दैन सबसे बड़ी आयत है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए कि कर्ज के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हमें हुक्म दिया है। पूरा एक सफा सबसे बड़ी आयत है, और इसी में हम सबसे ज्यादा कोताह हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि कर्ज लो या दो तो लिख लिया करो, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि अगर आप लिखने लगे तो लोग कहेंगे कि हम बेईमान हैं, या कहेंगे हमारे ऊपर यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, लेके कागज कलम बैठ गए हो, हमारा नाम लिखत हो, गवाह बनावत हो, इस तरह की बातें लोग करेंगे, जो बुरा मानते हैं। हालांकि इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं या कोई शख्स कर्ज दे रहा है तो लिखना पढ़ना चाहिए, और इसकी बहुत सारे फवायद है। मुमकिन है आपकी वफात हो जाए, मुमकिन है जिसको आपने दिया उसकी वफात हो जाए, भूल जाए आप, या कल के दिन आप इनकार कर बैठे, ठीक है, तो इसलिए लिखना पढ़ना चाहिए। छोड़कर भाग जाए, कोई भी शक्ल हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए, कर्ज ले लिए और उसके बाद गायब हो गए, और अच्छे खासे लोग जिन पर हमारा एतमाद होता है वो ऐसे कर बैठते हैं। तो इसलिए कर्ज एक ऐसी चीज है जिसको लिखना पढ़ना जरूरी है बाकायदा। और बाज दफा तो ऐसा भी होता है कि आप अपने साथ अपने बच्चों को भी बता के रखें, देखिए मैंने कर्ज ले रखा है, इतना मेरे ऊपर है, ताकि आपके साथ जिंदगी का कुछ मामला हो जाए तो आपके बच्चे मालूम है उनको कि हाँ भाई हमारे वालिद साहब का इतना कर्ज था। या आप लिख के रखें, आपके बच्चे कल आपके वर्का को देखें तो समझ जाए कि हाँ मेरे वालिद साहब इतना मकरूज थे। तो बहरहाल ये जरूरी है, ये बहुत अहम चीज है। कर्ज का लेना और देना ये दोनों बहुत अहम चीज है, और जरूरी है कि इंसान कर्ज कभी कभार जरूरतन लेता भी है और कभी कभार देना भी पड़ता है, और तकरीबन हर शख्स में मुलविस होता है, इल्ला माशाअल्लाह जिसको हाजत तो जरूरत ना हो। तो बहरहाल इसके बड़े फवायद हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें इस ताल्लुक से हैं कि अगर आप किसी मकरूज शख्स को मोहलत दे देते हैं, कर्ज जिसको आपने दिया है, तो जन्नत की जमानत की बात कही गई है। अभी मैं एक हदीस पढ़ रहा था, हज़रत अबू हुरैरा की है, रिवायत है, सुनन तिरमिजी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई शख्स किसी को कर्ज दे रखा है और उसको मोहलत दे देता है या उसके कर्ज में कमी कर देता है, तखफीफ कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने अर्श के नीचे साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। तो जहां बहुत सारी चीजें हैं साये में रहने की, वहां एक ये भी है कि आप किसी भी मकरूज को मोहलत दे रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप कभी ऐसा मौका आए किसी के साथ तो जरूर ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके अलावा और बहुत सारी हदीस है कि ये आदमी अपने आदमी को भेजता है कि जाओ कर्ज लेकर के आओ, माफ कर, जो उसके बाद जो है वो जाता है लेके आता है, फिर वही कहता है जाओ मेरी तरफ से सबको माफ कर देता हूँ कर्ज। तो इस तरह से कर्ज अगर माफ कर देते हैं तब भी आपकी बड़ी फजीलत है, उसको मोहलत दे देते हैं, वक्त आगे बढ़ा देते हैं, तब भी बड़ी फजीलत है। अब एक वाकया गुजरात का शेख सुना रहे थे कि एक आदमी ने कहा कि 3,81,00,000 रुपए, उसने कहा कि मेरे ऊपर मुझसे लोग ले रखे थे और मैं ऐलान करता हूं कि मैं सारे लोगों का कर्जा माफ कर रहा हूं। उसने एक वाकया बयान किया, उसके बाद कहा मुझे ये एहसास कब हुआ, कहा कि मैं नमाज पढ़ने गया और देखा कि एक आदमी एक शख्स था अगली सफ में, और मुझसे उसने 1 लाख रुपया ले रखा था कर्ज, और उसके बाद वो मुझे देखते ही मस्जिद से निकल आया या बाहर हो गया, पीछे हो गया। शर्मिंदगी हुई उसको कि भी आ गए हैं तो हो सकता है मांग बैठे हैं, हो सकता है कि भी पूछने लगे, सबके सामने कह बैठे। वो बेचारा पीछे चला आया। तो वो शख्स जिसने कर्ज दे रखा था वो कहने लगा कि मुझे बड़ा एहसास हुआ इस बात का, और मैं अंदर अंदर से इस बात को महसूस करने लगा कि देखिए कर्ज की वजह से आदमी पहले सब छोड़ करके पीछे चला गया। कहा उसके बाद वापस आया घर पे और उसके बाद खटक रही थी, उसने सब जोड़ा
پورا کہ فلاں فلاں علاقے فلاں فلاں جگہ میرے مقروض ہے، سب کو میں قرض دے رکھا ہوں، سب کا جوڑا تو 3,81,00,000 روپے بنے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ جتنے لوگوں کو میں نے قرض دیا سب کا میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنے اس کام میں مخلص ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑی دل گردے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر قرض آپ کسی کو دیے ہوئے ہیں تو اگر ممکن ہو تو معاف کر دیا جائے، اگر ممکن معافی کی نہیں ہے تو مہلت دے دی جائے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ حضرات ایسے جو قرض لے کر کے اور نہ دینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ نہ دینے کا جرم کیا ہے وہ بھی بتائیے۔ ہاں، نہ دینے کی ٹھان کے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے اگر آپ جیسے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص ہے کہ مجبور ہے، نہیں واپس کر سکتا ہے، تو سمجھ میں بات آتی کہ آپ نے اس کو مہلت دی، چھوٹ دیا، معاف کر دیا، آپ کے سامنے اس کے حالات موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس ہے، حالات ہے، وہ دے سکتا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، سب کچھ ہے، کھیت کھلیان خرید رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، لیکن آپ کا پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں کہاں مرے جا رہا ہوں، کہاں بھاگا جا رہا ہوں، کہاں میں لے کے چلا جاؤں گا، آپ میرے پیسے سے آپ کا گھر چلے گا، مختلف طرح کی باتیں کرے گا۔ یعنی مانگنا اس کا جرم ہے۔ اسی لیے وہ کہا نا کہ آپ جو ہے قرض لینے والا جو ہوتا ہے صرف ایک بار مانگتا ہے، اور اس کے بعد جو دینے والا ہوتا ہے وہ بار بار مانگتا ہے۔ اس نے آپ سے ایک بار کہہ دیا، آپ نے انتظام کر کے دے دیا 10,000، اب وہ جو آپ نے 10,000 دیا اب 10 بار مانگنا اس سے، زیادہ مانگنے والا ہو جاتا ہے۔ ہاں یعنی آپ وہی۔ اور کل شیخ ہمارے کہہ رہے تھے کہ جو ہے دینے والا جو ہوتا ہے وہ تو دے دیتا ہے، اور لینے والا جو ہوتا ہے جج کی طرح سے تاریخ دیتا ہے۔ ہاں، تاریخ پہ آئیے لے لیجئے گا، فلاں تاریخ کو دے دوں گا، فلاں تاریخ کو دے دوں گا۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے، خاص طور سے بہت سارے، خاص طور سے خلیج ممالک میں رہنے والے اس میں ملوث ہیں، قرضہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو واپس ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک صاحب نے لکھا تھا کہ اگر آپ سے کوئی قرض مانگے، اور میں کہیں تک اس پر متفق رہتا ہوں بھی تھوڑا بہت، کہ اگر آپ سے کوئی 50,000 روپے مانگ لیا قرض، تو آپ کہیں بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس 50,000 تو استطاعت نہیں دینے کی، اگر چاہے پاس ہے بھی تو آپ کہیں بھائی یہ 10,000 لے لیجئے اور مجھے دیجئے ہی مت واپس، میں آپ کو دے دیتا ہوں، لے جائیے آپ۔ 10 نہ صحیح 2,000، 10 نہ صحیح 2,000، 5,000 صحیح، میں آپ کو ویسے ہی دیتا ہوں بھائی، لیکن یہ آپ کو میں دے کر کے بلا وجہ اپنا پھنسوں، پھر مانگوں، پھر آپ ناراض ہو، پھر آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہمارے شریف بھائی نا، انہوں نے اپنے کس کو دیا تھا، خالہ صاحب بھائی کسی کو دیا، ایسے بیان کرنے لگے، ہاں اسے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کئی سال لوگ نہیں بولتے ہیں، صرف آپ اپنا قرضہ مانگ بیٹھے گی۔ اس لیے وہ عربی میں کہتے ہیں نا القرض مقراض المحبہ، القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، صحیح بات، کاٹ دیتی ہے، رشتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ جو کبھی آپ سے دور نہیں ہوئے، اگر آپ نے پیسہ لین دین کر لیا تو خلاص، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا، ختم کہانی۔ یہ بڑا معاملہ بڑے کٹھن ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرض کا لین دین، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ حاضر ہوا اللہ کے رسول کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں قبیلے کا کوئی ہے، فلاں ہے، تو کہا کہ اس کے اوپر اگر کچھ قرضہ ہے، تو صحابی نے کہا کہ ہاں رسول 4 دینار کچھ کہا کہ 3 دینار ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ اس کے جنازے کو پڑھ، یعنی آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، یہاں لاکھوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے رسول میں قرض اس کی طرف سے ادا کر دوں گا، آپ جنازہ ادا کر پڑھ دیجئے۔ تب آپ نے پڑھی اور صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے جو شام کو یا جنازے کے وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے دے دیا۔ تب اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا کہ اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جنازہ، نبی نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں جنازے کے حال کیا ہے، اگر باپ مر گیا تو بیٹا جو وارث ہے وہ کھڑا ہو کے اعلان کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے میں اپنے باپ کی قرض کا ذمہ دار ہوں، جس کا ہو وہ مجھ سے لے لے۔ رسمی طور پر تو اعلان کرا دیا اس نے، لیکن اس کے بعد دیتا ہوتا نہیں ہے۔
وہ مرے گا تو اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا, وہ مرے گا تو اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا, اور ایسے قرضدار کو دوڑاتا رہے گا, لوٹاتا رہے گا. تو اچھا دے دیں گے, اچھا دے دیں گے, اچھا کہاں بھاگ رہا ہوں, کہاں چلا جاؤں گا, ابا نے قرضہ لیا تھا تو میں نے ہاں بھر لیا تھا, میرے ہی پیچھے پڑ گئے, مختلف طرح کی باتیں کریں گے. جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جو لوگ قرض لے کر کے, اللہ کے رسول کی حدیث معلوم ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ایک شہید شخص ہے, اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے, اور اس کے سارے گناہ شہید ہوتے ہی معاف ہو گئے, لیکن اگر وہ قرض لے کر کے مرا ہے تو قرض اس کا معاف نہیں. یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. یعنی شہید آدمی جو اللہ کے راستے میں جان دے دی جس نے, سب معاف, لیکن قرضہ معاف نہیں ہے, وہ اس کو لٹکا دیا جائے گا اور اس کو روک دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, یہ وعید ہے. کتنی آسانی سے ہم لوگوں کا پیسہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کئی سال تک مانگنے پر نہیں دیتے ہیں یا ٹرکاتے رہتے ہیں, اپنا سارا کام کریں گے لیکن اس کے بعد ہم دوسرے کا قرضہ ادا نہیں کرتے, لوٹاتے نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا, اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر توجہ کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہے کہ اس کو ہم کریں. اچھا ایک چیز اور, یہاں ابھی کل بات چل رہی تھی کہ مرنے والے کی طرف سے اگر آپ صدقہ کرتے تو اس کی اولاد اس کی طرف صدقہ خیرات کر سکتے, اس کو اس کا فائدہ ملے گا, نفع ملے گا اگر اس کی اولاد جو ہے نفع. لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اولاد کے علاوہ, ورثہ کے علاوہ بھی کوئی کسی کی طرف سے ادا کر دے تب بھی اس کو اس کا اجر ملے گا, ثواب ملے گا. آپ کو پتا ہے میرے گاؤں کا فلاں آدمی مر گیا, فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر 1000 10,000 5,000 قرضہ تھا, اور اس کی ورثہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے کہ دے سکے. ٹھیک ہے, مشکل ہے اس کے پاس, کھانے کو نہیں تو دے گا کہاں سے. تو اگر کوئی تیسرا آدمی گاؤں کا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں بھائی اس کی طرف سے قرضہ دیتا ہوں, یہ لیجئے آپ ادا کر لیجئے اور ختم ہو جائے معاملہ, تو وہ تیسرا آدمی قرضہ دے سکتا ہے اور اس کے لیے اس کا اجر ملے گا, اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر تیسرا آدمی اس مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہاں وہ اولاد کی بات ہے, ٹھیک ہے, صدقہ اولاد کی طرف سے ہوگا, لیکن قرضہ کوئی بھی دے سکتا, قرضہ کوئی بھی دے سکتا, کوئی بھی دے سکتا, اس کی جان چھوٹ جائے گی, اس کی جان چھوٹ جائے گی, اس کو بھی ثواب ملے گا, اس کو ملے گا, اور اس کی جان بھی چھوٹ گئی. جسے میں نے کہا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی کھڑے ہوئے تو کہا اللہ رسول میں دے دیتا ہوں, اور یا میں ذمہ داری لیتا ہوں, آپ اس کو جو ہے جنازہ پڑھا دیجیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بہت اہم معاملہ ہے یہ قرض کا لین دین. اس پر ہم لوگوں نے مختلف ویڈیو بنایا ہے اور ڈالا ہے فیس بک وغیرہ پہ, اس کو پڑھیں, دیکھیں, سنیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ میں بہت سارے لوگ, اور کبھی کبھی تو دل اتنا سخت ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے کہ دل کہتا ہے کسی کو کچھ دے ہی نہ, اس لیے کہ دے دے کر کے لوگ ایسے پھنسے ہیں, اور آپ کی ضرورت کے وقت پیسہ دیتے ہی نہیں ہے. کہتے کہاں سے لاؤں, کیسے دوں, میرے پاس ابھی نہیں ہے, جھگڑا کرتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بول چال بند کر دیتے ہیں, موبائل نہیں اٹھاتے ہیں, موبائل بند کر دیے, سم بدل دیے, اتنے سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. میں نام نہیں بتاؤں گا, لیکن ہم سے ایک صاحب نے قرضہ لیا اور کافی دنوں تک قرضہ نہیں دیا. تو میں تو بہت تھوڑی سی تنخواہ تھی اس ٹائم, ایک زمانے تک ایک 1200 ریال اس وقت تنخواہ تھی, وہ پورا 1200 ریال میں نے ایک صاحب سے قرضہ لے کر کے ان کو دے دیا تھا. اور اس کے بعد صاحب ان کو پاس نہیں تھا, نہیں دے پا رہے تھے, اب میں اور مشکل میں تھا. تو جب ہم نے کسی واسطے سے وہاں تک بات پہنچائی تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے یہ کہا کہ میں نے ان کا قرضہ نہیں لیا, وہ تو خود میں رہتے سارا پیسہ لے کر چلے گئے, الٹا چڑھا دیا. اعوذ باللہ. مجھ سے اس جس سے ہم نے واسطہ لگوایا انہوں نے کہا وہ تو کہہ رہے کہ آپ خود ان سے پیسہ لے کر آئے ہیں, یہ پھنسے. اللہ اکبر, یعنی یہ بہت عجیب تکلیف کی بات ہے, قرض والی بات بہت عجیب. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اور ایک بات اصل میں کیا ہوتا ہے شیخ, کہ کبھی کبھار آدمی یقیناً مجبور ہوتا ہے, اور غربت ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کو خراب کر دیتی ہے, بے ایمان بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھار. لیکن بہرحال اب سامنے والا جو قرضہ دیے ہوئے ہے اس کی حالت اس سے اب بدتر ہے, اس سے زیادہ سخت ضرورت ہے اس کو, تو آدمی مجبور ہو جاتا مانگنے پر, کہنے پر کہ بھائی اب ہماری بچی کی شادی ہے, ہمارے بیٹے کی شادی ہے, ہم گھر بنوا رہے ہیں, اور کوئی اور کام آپ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, تو آپ ظاہر سی بات ہے جس کو دے رکھا اسی سے تو کہے گا. اب وہ کسی سے قرضہ نہیں مانگتا ہے, اپنا دیا ہوا پیسہ مانگتا ہے,
اس کے باوجود بھی اس کو بہت سننی پڑتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے اقبال بھائی کبھی کبھی بات کہتے ہیں، میں ان کی بات پر بھی کبھی کبھی غور کرتا ہوں۔ اقبال میں ہمارے کہتے ہیں کہ جو ہے قرضہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی حیثیت کو بھی دیکھیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، دے پائے گا کہ نہیں، یہ واپس بہت اہم بات ہے، دے پائے گا، بڑی بات ہے۔ بہت بڑی معقول بات۔ تو میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں۔ نہیں، آپ نے ایک بات کہی وہ بھی بڑی اچھی تھی کہ قرضہ نہ دے کر کے تھوڑا دے دے صدقہ، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہاں، اب آپ کی تنخواہ مثال کے طور پر 1000 ریال ہے اور آپ گاڑی کی قرضہ مانگ رہے ہیں 10,000 ریال، ہاں ہاں، تو آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ ظاہر بات ہے بے ایمانی کریں گے، برسوں لگ جائیں گے، برسوں لگ جائیں گے، حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آپ 1000 ریال پاتے ہیں، گھر بھیج دیتے ہیں فوراً۔ نام لیے بغیر ایک صاحب نے بتایا کہ ہم نے فلاں سے قرضہ لے کر کے گھر بنوایا ہے، اب بنوا لیا کو میرا گھر تھوڑا اکھاڑ لے جائے گا، وہ گھر تو بن ہی گیا، گھر تھوڑا اکھاڑ لے جائے گا، کام تو میرا ہو گیا۔ اب یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اب سوچا ایسے بھی لوگ ہیں۔ یعنی یہ بڑے سنجیدہ لوگ کی شریف بات میں ہے، اپنی بات بتا رہے ہیں۔ بڑی بات ہے جیسے میں میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جب سے میں نے یہ بات میرے سامنے آئی، ایسا 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 مائک کو ایسا ایسے مجھے صحیح بات، جب سے میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جنازہ نہیں پڑھا، واللہ تب سے میرے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی یعنی قرض کی وجہ سے رحمت اللہ عالمین جبکہ ہاں، جبکہ یعنی رحم و شفقت میں کتنے اعلیٰ درجہ مقام ہے، اس کے بعد جنازہ نہیں پڑھا۔ جب سے میرے دماغ میں وہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو لین دین کو صاف رکھیں انشاءاللہ۔ میں ایک منٹ ایک بات کروں گا، اور باقی جو مسائل ہیں علماء کرام ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اس پر، ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ٹھیک، میں شیخ ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں، بڑی تفصیلی بات ہونے کے، بس میں ایک حدیث آخری وہ گلوکوز چڑھا کر کے بات ختم کرتا ہوں، من المفلس والی۔ جتنے لوگ دوسروں کا پیسہ کھائے ہو، کسی کا مال کھائے ہو، کسی کی زمین ہڑپے ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کے ہو، وہ یہ حدیث سن لو، صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا تھا، من المفلس، فقیر کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا مفلس اور دیوالیہ اور قلاش وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ویاتی وقد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نیکیاں نماز روزہ لے کر کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کچھ بھی ظلم کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے حقدار اللہ رب العالمین کے عدالت میں آ کر کے پہنچیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میری زمین لے لی، میرا پیسہ لے لیا، مجھے بے عزت کیا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہے اس ظلم کے بدلے بانٹنا شروع کرے گا۔ کسی کو نماز دے دیا، کسی کو روزہ دے دیا، کسی کو زکوٰۃ دے دیا، کسی کو تلاوت دے دیا، ختم۔ اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی، اگر اب بھی حقداروں کے حقوق باقی رہے، تو پھر حقداروں کے جو گناہ ہے، کسی کی چوری، کسی کا زنا، کسی کا جھوٹ، سب اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر یہ حاجی، نمازی، زکاتی صاحب کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ میں نے یہ حدیث 2 جگہ استعمال کی ہے، میرا پیسہ مل گیا۔ ایک جگہ کچھ پیسہ تھا، وہ صاحب نہیں دے رہے تھے، یہ حدیث میں نے لکھ کر کے دے دیا، انہوں نے پیسہ واپس کر دیا۔ اسی سعودی عرب میں ایک جگہ میرا 1000 ریال پھنسا ہوا تھا، وہ شخص نہیں دے رہا تھا، میں نے اس کو واٹس ایپ کر دیا یہ حدیث، اس شخص نے 1000 ریال لا کر مجھے ٹیبل پر دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھ سے تھوڑا دور رہتا ہے، اس لیے اس حدیث کو یاد رکھو، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ میں نیک توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ ترتیب بتاؤ، جو لوگوں نے آپ کو اس طرح سے ہٹا دیا، ادھر سے